سورة الملك مكية بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کہ تو خدا رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ سہبارہ نظر کر تو نظر ہر بار تیرے پاس ناکام اور تھک کر لوٹ کر آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو ان کا چیخنا چلانا سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب ان میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی، تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے، بس وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دور ہی ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور۔ اور جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے، اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دلوں کے بھید تک سے واقف ہے۔ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کیا، تو اس کی راہوں میں چلو پھرو اور خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ، تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے؟ سو تم عنقریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے ہوئے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ بھلا کون ہے جو تمہاری فوج ہو کر خدا کے سوا تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو دھوکے میں ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُم مِّنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بھلا اگر وہ اپنا رزق بند کر لے تو کون ہے جو تم کو رزق دے؟ لیکن یہ سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ جو سیدھے راستے پر برابر چل رہا ہو؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون کہو وہی خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم احسان مانتے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پورا ہوگا؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون کہہ دو کہ اس کا علم خدا ہی کو ہے اور میں تو کھول کھول کر ڈر سنا دینے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين کہہ دو کہ وہ جو خدائے رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہ میں کون پڑ رہا تھا۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتے ہو
خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے۔ سورة القلم مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون، قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کہ اے محمد تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم۔ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل اوقات ہے، طعان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا، مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين۔ مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار، سخت خو، اس کے علاوہ بدذات ہے، اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين سنسمه على الخرطوم انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں، ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے ان لوگوں کو اس طرح آزمائش کی جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين۔ سو ابھی وہ سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی، تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، اگر تم کو کاٹ نہیں ہے تو اپنی زمین کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين۔ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے، گوئے تھے کھیتی پر قادر ہیں۔ فلما رأوها قالوا إنا لضالون نحن محرومون قال أوسطهم ألم نقل لكم لولا تسبحون۔ جب باغ کو دیکھا ویران تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم برگزشتہ نصیب بے نصیب ہیں۔ ایک جو ان میں فرزانہ تھا
بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے، کہنے لگے ہائے شامت، ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين. امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے. ہم اپنے پروردگار کی طرف سے رجوع لاتے ہیں. دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کی ہاں نعمت کے باغ ہیں کہ ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرف سے نعمتوں سے محروم کر دیں گے. ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی تجویزیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی؟ یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی؟ سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. ان سے پوچھو کہ ان میں سے ان کا ذمہ کون لیتا ہے؟ کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے. تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو. ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو بھی خبر نہ ہوگی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے. کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں؟ تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح رہو نا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔ پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا، اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے، اور کہتے ہیں یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں، یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ سورة الحاقة مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحاقہ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحاقة سچ بچ ہونے والی ہے۔ ما الحاقة وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ما الحاقة اور تم کو کیا معلوم ہے کہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، کھڑکھڑانے والی جس نے سمود اور عاد دونوں کے جھٹلایا۔ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناش کر دیا گیا۔ خدا نے اس کو 7 رات اور 8 دن لگاتار ان پر چلائے رکھا۔ تو اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية، بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية۔ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا۔ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم کو لوگوں کی کشتی میں سوار کر لیا۔ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، تاکہ اس کو تمہارے لیے یادگار بنائیں اور یادگار رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ تو جب سور میں ایک بار سور پھونک ماری جائے گی۔ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے۔ تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر اتریں گے، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه۔ اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ دوسروں سے کہے گا لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا، بس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا، یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. اور مجھے معلوم نہ ہو کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت ہی ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی، حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو۔ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو، یہ نہ تو خدائے جل شانہ پر ایمان لاتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. اور نہ ہی فقیر کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔ لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا تو ہم ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر میں نہیں آتی۔ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، اور نہ کسی کاہن کے مضخفات ہیں، لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. تو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المعارج. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع.
ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا، للكافرين ليس له دافع یعنی کافروں پر، اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا، من الله ذي المعارج اور وہ خدائے صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا۔ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة جس کی طرف روح الامین اور فرشتے پڑھتے ہیں، اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا تو تم کافروں کی باتوں کو قوت کے ساتھ برداشت کرتے رہو، وہی لوگوں کی نگاہ میں دور ہیں۔ ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل اور ہماری نظر میں نزدیک جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا، وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا۔ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اس روز گناہ گار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے، یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی، وفصيلته التي تؤويه اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى اور جتنے آدمی زمین میں ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى کھال ادھیڑ ڈالنے والی ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا کچھ شک نہیں کہ انسان کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے مگر نماز گزار، الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ اور جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہی ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر اپنی لونڈیوں، اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں۔
والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين. اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں یہی لوگ باغہائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے. تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں. عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم من يدخل جنة نعيم. اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں. کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تو اے پیغمبر ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہو. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. اس دن یہ قبر سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی رہی ہوگی. یہی وہ دن ہے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. انہوں نے کہا کہ اے قوم میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقررہ تک تم کو مہلت عطا کرے گا. جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی. کاش تم جانتے ہوتے. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے. ثم إني دعوتهم جهارا. پھر میں نے ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا. ثم
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا وہ تم پر آسمان سے لگاتار مہ برسائے گا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہیں باغ عطا کرے گا، اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے، اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے، اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا، اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا، اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لتسلكوا منها سبلا فجاجا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں پر چلو پھرو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے، اور ایسوں کے تابع ہوئے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ ومكروا مكرا كبارا اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا پروردگار، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے ہی غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تم ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے، اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے اور وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ انسان اور جن خدا کی نسبت جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی اور کو نہیں جلائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکیداروں اور انگاروں سے بھرا پایا، اور یہ کہ پہلے ہم وہاں بہت سے مقامات میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، اب کوئی سننا چاہے تو اپنے لیے انگارہ تیار پائے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور یہ کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے اہل زمین کے حق میں برائی مقصود ہے یا ان کے پروردگار نے ان کی بھلائی کا ارادہ فرما لیا، اور یہ کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے، ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں، اور یہ کہ ہم نے یقین کر لیا کہ ہم زمین میں خواہ کہیں ہوں خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھکا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے، تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہ گار ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے، اور جو گناہ گار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اور اے پیغمبر یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا. اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں، خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے. کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اسی کا شریک نہیں بناتا. یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. یہ بھی کہہ دو کہ خدا کے عذاب سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے سوا کہیں جائے پناہ نہیں دیکھتا. ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ عنقریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے. غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا. ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور یوں تو اس نے اس کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا المزمل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا قیام آدھی رات کیا کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا
إن لك في النهار سبحا طويلا. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور گلو گیر کھانا ہے، اور درد دینے والا عذاب بھی ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی ان پیغمبروں کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات یا وقت رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات کی قیام کیا کرتے ہو،
اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑا لیٹے پڑے ہو اٹھو اور ہدایت کرو اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ اور ناپاکی سے دور رہو اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ۔ اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو جب سور پھونکا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ وہ دن کا مشکل دن ہوگا یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا۔ ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا، وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا۔ اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی۔ ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتیں کا دشمن رہا ہے۔ سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر۔ ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے، اس نے فکر کیا اور تجویز کی، یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔ ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر۔ پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی، پھر تأمل کیا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔ ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر۔ پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا، پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے منتقل ہوتا آیا ہے۔ إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر۔ پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے، ہم عنقریب اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر۔ اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لواحة للبشر عليها 19۔ وہ بدن جھلس کر سیاہ کر دے گی، اس پر 19 داروغہ ہیں۔ وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصد کیا ہے. اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے. كلا والقمر والليل إذ أدبر. ہاں ہمیں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے، والصبح إذا أسفر. اور صبح کی جب روشن ہو. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے اور بنی آدم کے لیے موجب خوف. لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر. جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے مگر داہنی طرف والے نیک لوگ. في جنات يتساءلون عن المجرمين. کہ وہ باغہائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، یعنی آگ میں جلنے والے گناہ گاروں سے، ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. اور نافقیروں کو کھانا کھلاتے تھے اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی. ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں، یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا أقسم بيوم القيامة ہم کو روز قیامت کی قسم، ولا أقسم بالنفس اللوامة. اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
بلى قادرين على أن نسوي بنانه ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے، يسأل أيان يوم القيامة پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فإذا برق البصر جب آنکھیں چندیا جائیں گی وخسف القمر اور چاند گہنا جائے وجمع الشمس والقمر اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں، كلا لا وزر بے شک کہیں پناہ نہیں، إلى ربك يومئذ المستقر اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔ بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان آپ گواہ، آپ اپنا گواہ ہے، ولو ألقى معاذيره اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو، إن علينا جمعه وقرآنه اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه جب ہم وحی پڑھا کریں تو اس کو سنا کرو، پھر اسی طرح پڑھا کرو، ثم إن علينا بيانه پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔ كلا بل تحبون العاجلة مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وجوه يومئذ ناظرة اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے إلى ربها ناظرة اور اپنے پروردگار کے محو دید ہوں گے۔ ووجوه يومئذ باسرة اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے، تظن أن يفعل بها فاقرة خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كلا إذا بلغت التراقي دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے وقيل من راق اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، وظن أنه الفراق اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ إلى ربك يومئذ المساق اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے، فلا صدق ولا صلى تو اس ناعاقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ أولى لك فأولى افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس، ثم أولى لك فأولى پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس۔ أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر لوتھڑا ہوا، پھر خدا نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھی۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا اور اسے راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ہم نے کافروں کے لیے زنجیر اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکالیں گے۔ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اور باوجود یہ کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے، فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مضطر کر دینے والا ہے۔ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ان سے ثمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون
إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان کے بدنوں پر دیباج سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ تمہارا صلہ اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی۔ إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اور رات کو بڑی رات تک سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے دن کو پس پشت چھوڑے دیتے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مقابل کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح لوگ لے آئیں۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کرے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو، بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا. ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا پھر زور پکڑ کر جکڑ ہو جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا. اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا. پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا. پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں عذرا او نذرا. تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے۔ انما توعدون لواقع. کہ جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ فاذا النجوم طمست. جب تاروں کی چمک جاتی رہے۔ واذا السماء فرجت. اور جب آسمان پھٹ جائے۔ واذا الجبال نسفت. اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں۔ واذا الرسل اقتت. اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں۔ لأي يوم اجلت. بھلا ان امور میں تاخیر کس دن کے لیے کی گئی؟ لیوم الفصل.
فیصلے کے دن کے لیے، وما أدراك ما يوم الفصل اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ ألم نهلك الأولين کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟ ثم نتبعهم الآخرين پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔ كذلك نفعل بالمجرمين ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ فجعلناه في قرار مكين اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا، إلى قدر معلوم ایک وقت معین تک، فقدرنا فنعم القادرون پھر اندازہ مقرر کیا، اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ أحياء وأمواتا یعنی زندوں اور مردوں کو، وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا بنایا اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ۔ إنها ترمي بشرر كالقصر اس سے آگ کی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل، كأنه جمالة صفر گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا۔ فإن كان لكم كيد فكيدون اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر لو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے، وفواكه مما يشتهون اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اور جو عمل تم کرتے رہے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين
اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے ويل يومئذ للمكذبين نہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟